اور یہ جو چونا لگایا یہ 490 ملین کا چونا لگایا ہے بینک کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ملک شاہ زیب بابر۔ سعودی جوازات کی جانب سے ایک بہت اہم اپڈیٹ آپ کا پاسپورٹ اور آپ کے ٹریول ڈاکومنٹس جو ہیں ان کے متعلق ایک وارننگ انتباہ جاری کیا گیا ہے۔ آپ کے جتنے بھی ٹریول ڈاکومنٹس ہیں وہ صرف آپ کا پاسپورٹ نہیں بلکہ آپ کا اقامہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا انشورنس پالیسی بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایسا ڈاکومنٹس جو عام طور پر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ آپ کے ٹریول ہسٹری یا ٹریول میں آپ کے کام آ سکتا ہے، تو ان ڈاکومنٹس کے لیے سعودی جوازات نے ایک بہت اہم انتباہ جاری کی ہے۔ اس کے بارے میں سعودی جوازات کا کہنا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے ٹریول جو ڈاکومنٹس ہیں آپ نے انہیں کسی بھی شخص کے حوالے نہیں کرنا، کسی بھی انسان کو نہیں دینا۔ جو چیز آپ کی ہے، جو آپ کے ٹریول ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے کسی کو رکھنے کے لیے بھی نہیں دینے، اور نہ ہی آپ نے کسی ایسی جگہ پہ چھپا کے رکھنے ہیں کہ جہاں سے جوازات کو لگے کہ اس نے جو ریاست ہے اس سے چھپا کر یہ چیزیں رکھی ہیں یا اس نے ریاست سے چھپانے کی کوشش کی ہے۔ جیسے عام ہوتا ہے کہ پاکستان میں اکثر پاسپورٹ بھیج دیے جاتے ہیں، یہاں سے کچھ ویریفیکیشن بھی ہوتی ہیں، لوگ بھیج بھی دیا کرتے ہیں اپنے کسی نہ کسی کام کے لیے، انڈین بھائی بھی پاکستانی بھی ڈاکومنٹس بھیج دیتے ہیں۔ سعودیہ نے اس وقت ایک بہت اہم جو ہے نا اپڈیٹ دی ہے کہ ایسا مت کریں، ایسا کرنے سے آپ کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ لیکن اتنی سختی کیوں برتی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، وہ وجہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں، لائک اور کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا۔ ویسے تو یہ جو انتباہ دی ہے انہوں نے یہ اپنے سعودیوں کے لیے دیا ہے، لیکن یہ انہوں نے سیپریٹ نہیں کیا کہ یہ صرف سعودیوں کے لیے، نہیں، یہ پاکستانیوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یہ انڈین کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اینٹی کرپشن اتھارٹی نے پہلی مرتبہ ایک بڑے پیمانے پر کارروائی کرتے ہوئے ایک بہت بڑا گروہ پکڑا تھا اور اس کی باقاعدہ ویڈیوز بھی ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی گئی ہیں۔ حالانکہ سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح ویڈیوز اپلوڈ نہیں کی جاتی، لیکن اس گروہ کی انہوں نے ویڈیوز بھی اپلوڈ کی ہیں۔ یہ ساتھ ہی آپ کو ویڈیوز بھی نظر آ رہی ہوں گی۔ بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ ایک سعودی نے جو ہے نا ایک بینک میں جا کر اپنے کسی جاننے والے کے تھرو اس نے اپنے نام کے اوپر لون لیا، اس کے بعد اس نے جوازات سے مل کے انہی پیسوں سے باہر پراپرٹی خریدی کسی اپنے کزن کے نام پہ، اور اس کے بعد اپنی ٹریول ہسٹری بھی اس نے جو ہے نا ختم کروا دی تاکہ ان کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں باہر گیا یا میں نے بینک سے جو ہے نا لون لیا۔ اور یہ جو چونا لگایا یہ 490 ملین کا چونا لگایا ہے بینک کا۔ اس نے اپنے ہی دستی کانٹریکٹ بنایا، دستی اس نے جو ہے نا دستاویزات بنائی اور اس کی بنا پر اس نے یہ بہت بڑا فراڈ کیا۔ اس نے اپنی تمام ٹریول ہسٹری کو بالکل بھی شو نہیں ہونے دیا، لیکن اس کے بعد جب یہ پکڑا گیا تو اس کے ساتھ پھر باقی تمام لوگ پکڑے گئے، وہ بینک والے بھی پکڑے گئے، جوازات کے 3 لوگ بھی پکڑے گئے، اور اس کے جو کزن تھے جس کے نام پر اس نے بیرون ملک جو پراپرٹی لی ہوئی تھی وہ بھی پکڑے گئے۔ اور ایسی ہی مختلف کارروائیوں نے کسٹمز آفیسر بھی پکڑے گئے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک کنٹینر آیا تھا جو کہ تمباکو کا تھا، جس کا جو کسٹم بنتا تھا وہ تقریباً 80 لاکھ ریال بنتا تھا، لیکن اس کسٹم آفیسر نے جو ہے تو کوئی 15 لاکھ ریال لے کے وہ اس نے پاس کروا دیا مال۔ پھر جب پولیس کو پتہ چلا تو اس نے اس کو بھی پکڑ لیا۔ بہرحال اس بنا پر ایسے جو فراڈ ہو رہے ہیں اس کی بنا پر جوازات نے یہ اعلان کیا ہے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس اپنے پاس رکھیں، کسی کو نہ دیں، نہ ہی کہیں آپ ایسی جگہ پر چھپائیں جس سے یہ لگے کہ آپ ریاست کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں یا آپ ریاست سے یہ ڈاکومنٹس چھپا رہے ہیں۔ محمد بن سلمان جب اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے سعودی عرب کے اندر ایک ریال کی بھی کرپشن برداشت نہیں کروں گا۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا ہے کہ محمد بن سلمان نے آتے ہی جو دھڑا دھڑ کرپشن کے خلاف کارروائیاں کروائی ہیں نا، تو اس سے بہت بڑا اثر پڑا ہے سعودی عرب کے اوپر، اور وہ کارروائیاں ابھی تک چلتی جا رہی ہیں۔ یعنی 1 روپے کی کرپشن بھی سعودی عرب میں برداشت نہیں ہے محمد بن سلمان کو۔ یہ محمد بن سلمان کا بہت بڑا اقدام ہے، کیونکہ کرپشن جب ختم ہوگی تو ریاست پاورفل ہوگی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پردیسی بھائیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔